بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 8 مارچ سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 449 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 کے بقیہ سوالات شیخ محترم، پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو سونے اور چاندی کی جو زکوٰۃ ہے اس کا جو نصاب ہے، اس میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو کیا ہے اور راجح قول کیا ہے؟ دیکھیے، اصل نصاب میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ کوئی اختلاف ہے نا، کہ 200 یعنی 5 اقیہ یعنی 200 درہم اور 20 مثقال ہے نا، یعنی جو ہے یہ متعین ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہوا جب عصر حاضر کے پیمانوں سے اور جو وزن ہے اس پہ ناپا گیا تو اس کی وجہ سے اہل علم کا اختلاف ہو گیا۔ آج بھی دیکھیے، مثال کے طور پر ہم لوگ ایک تولہ ہم لوگ جس کو کہا کرتے تھے، وہ آج اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ 10.5 بلکہ 11 گرام وغیرہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کثر تھی اس لیے عام دکانوں پر کیا مان لیا گیا ہے کہ تولہ کتنے کو ہوتا ہے؟ 10 گرام کا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اصل وہ پیمانہ جو ہے تولہ اور ماشا اور پھر اس کے بعد جو پر وزن کرنا اور یہ چیز رہا کرتی تھی، سا مود یہ وغیرہ، اس لیے اس کے ناپنے میں بعض اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ تو بعد نے زیادہ احتیاط کا پہلو رکھا تو ان کے ہاں زیادہ ہو گیا، جیسے شیخ ابن باز ہیں یا وہ ہیں شیخ صفی الرحمان وغیرہ ہیں، وہ تقریباً 90 کے قریب گرام کہتے ہیں، اور جو انہوں نے بالکل اپنے حساب سے وزن کیا اور آیات ان کا جو ہے 80 یہ اسی کے رہ گیا۔ کچھ لوگوں نے ایک درمیانی شکل اختیار کی، کتنا ہے وہ؟ 85 گرام۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ اختلاف ہے وزن میں، نہیں، اس کا پیمانہ عصر حاضر کے متعین کرنے میں اختلاف ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ یا تو ہر آدمی اپنا دیکھے کہ ہاں بھائی ایک جو اصل میں رکھا گیا ہے وہ کتنے جو تولہ کا ہے، کتنے ماشا کا ہے، ایک ماشا کتنا کا ہوتا ہے، ایک جو ایک چاول لے کر کے اس کو وزن کر کے اپنا حساب لگائے۔ ظاہر بات ہر آدمی کے لیے مشکل چیز ہے، تو لہذا اس میں احتیاط کا پہلو رکھیں۔ عموماً جو ہے 85 گرام میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب ہے۔ 80 81 82 تو اگر 85 رکھ لے، اس لیے کوئی زیادہ فرق بھی تو نہیں ہے نا، گرام ہی کا تو فرق ہے 80 سے لے کر کے 85 گرام تک کا۔ تو اس کا اگر 85 گرام کا اپنا ایک احتیاط رکھ لے یا کوئی 80 گرام کا احتیاط رکھ لے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ تولہ کتنے کا ہے، گرام کا ہوتا ہے ایک تولہ؟ اس میں بھی اختلاف؟ اللہ کے بندے، ابھی تو یہی ہم نے کہا، آپ نے توجہ نہیں دی۔ ہم نے کہا کہ تولہ اصل جو ہوتا ہے وہ 11 گرام کے قریب ہے، اصل وزن کر آج کے دور کا ہے نا؟ آج پرانے دور کا تولہ آج کہاں چلتا ہے؟ آج تولہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا، تولہ ماشا کہاں چلتا ہے آج؟ یہ پرانے سنار لوگ کہیں ہوں، ان کے یہاں پایا جاتا ہوگا تو پایا جاتا ہوگا، بولا تولہ ماشا کے تو وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے نا۔ تو ہمیشہ جو لوگ کہتے ہیں 7.5 تولہ سونا، جی 7.5 تولہ سونا، تو وہی ہے نا۔ آج جو ہے ایک تولہ جو ہے، اصل پہلے میں یہاں جب آیا تو اس وقت بھی یہاں یہ احتیاط ہوتا تھا کہ لوگ بتاتے تھے جو سونار وغیرہ ہے کہ ہاں بھائی ایک تولہ کتنا 11 پوائنٹ اتنا ماشا اور ہوا کرتا تھا، ہے نا۔ لیکن اب جو ہے آسانی کے لیے دکاندار تولہ کتنا ہے 10 گرام اس کو تولہ مان لیا انہوں نے۔ اچھا، 10 گرام اگر تولہ مان لیا اس کو، ہاں، تو 7.5 تولہ تو پھر وہ تو غلط بات، وہی 75 ہوا نا۔ اسی لیے تو اہل کہتے ہیں کہ وہ اہل علم نے اس کو 80، کسی نے 85، اس کو اسی بنیاد پر رکھا ہے نا۔ تو پھر ہمارا 7.5 تولہ کہنا بھی غلط ہے، کیوں؟ اصل وہی تو بنیاد ہوئی نا۔ 20 مثقال جو ہوتا تھا وہ 7.5 تولہ کا ہوا کرتا تھا وزن کے لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے تو اصل ہے۔ لیکن یہ واضح کیا جائے کہ آج کل جو دکانوں پر تولہ لیا جا رہا ہے اس سے بارے میں انسان ہوشیار رہے۔ اسی لیے تو اب تولہ کے بجائے لوگ کیا کہتے ہیں؟ گرام۔ عام طور پر 80 گرام جو ہے وہ احتیاط کے طور پر کہا کرتے ہیں۔ نہیں، تولہ تو آج کل تو پھر معروف ہو گیا نا شیخ، ایک تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، لیکن وہ تولہ اصل نہیں ہے، وہ تولہ نہیں کہتے اس کو، وہ لوگ تولہ کہتے ہی نہیں ہے۔ تولہ ان کے ہاں استعمال کوئی چیز ہے ہی نہیں، سنار کے ہاں آج تولہ، یہ جو دکان والے ہیں ان کے ہاں تولہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کے ہاں تولہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کے ہاں صرف گرام چلتا ہے۔ یہ جی جی، تو
85 گرام ہاں 80-85 گرام اسی کو انسان احتیاط طور پر مان لے بس. جی. تو پھر چاندی کا کیا ہے؟ چاندی کا وہی 490 کے قریب جا کر کچھ پڑتا ہے. کچھ لوگوں نے بہت کیا تو 500 سے اوپر گئے، لیکن احتیاطاً یہی ہے کہ 490 یہی اس کو مان لیا جائے. گرام آدھا تولہ کے قریب، آدھا کلو کے قریب جو ہے ہوتی ہے یہ. جی 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 جی. اسی میں اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے 10 سال 15 سال غفلت سے، یا انہیں پتہ ہی نہ تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے ان کے زیورات کی وغیرہ، لیکن آج انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارے زیورات پر تو زکوٰۃ ہے، تو اب یہ 10 سال اور 15 سال کا ایک ساتھ دینا تو بڑی مشکل کام ہے، تو اس کو کوئی مشکل کام نہیں ہے. جس کو اللہ کا ڈر ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے. بیچ کے دینا کسی کا بیچ کے دیں. کون ہے آخرت کو ترجیح دیں دنیا کے اوپر؟ ہم کیا ہے، دنیا کو آخرت ترجیح دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کو کہ آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو اصل کیا ہے کہ اس کو پوری اس کو زکوٰۃ اس کی ادا کریں. جی. یعنی یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتے رہیں. یہ الگ مسئلہ ہے، ان کے اوپر قرض ہے، وہ ان کے اوپر قرض ہے. اب جو سہولت ہے ان کے لیے اس کے اوپر عمل کریں. وہ خیر البر عاجلو. اصل نیکی کیا ہے کہ انسان جتنا جلدی ہو سکے اس میں مبادرت کرے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ انتقال کر جائیں گے، بچے اس کو چھوڑ دیں گے، آپ پر رہ جائے گا وہ. یا تو آپ وصیت لکھ جائے کہ ہاں بھائی میرے اوپر اتنا اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے. جی. اسی میں اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے جو لوگ پہلے مالدار تھے، صاحب استطاعت تھے، لیکن آج وہ کھانے کے بھی ان کے لیے پریشانی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. مسافر کے اوپر قیاس کر لیجئے. اپنے گھر کے اندر ملک شہر میں کیا ہے، وہ مالدار ہے، لیکن باہر کیا محتاج ہو، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کا حق رکھا ہوا ہے. جی جی. تو آج کل جو ہے زکوٰۃ کی جو شکلیں ہیں، یعنی کسی بھی شکل میں اس کو دیا جا سکتا ہے، یا صرف یعنی سونے کو سونے ہی سے اور چاندی کو چاندی کی شکل میں دینا؟ یہ بھی دیکھیے، سونا اور چاندی اصل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں آج کل نقد ہے. تو نقد کی اصل چیز یہ ہے کہ نقد کی شکل میں دیا جائے. جی. ابھی جیسے آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے اس کے جواب میں کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر آج کل کوئی نہیں دے سکتا ہے زکوٰۃ، تو وہ بعد میں بھی آئندہ بھی دے سکتا ہے. بھائی یہ اس صورت میں تھا، ذرا آپ غور کریں کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا مال موجود ہے، نصاب، لیکن ان کے پاس نقد سیولہ موجود نہیں ہے. اچھا. یہ نہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ کس کی دیں گے. اصل مال ان کے پاس موجود ہے، چاہے جائید زمین کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں ہے. کچھ نہیں سمجھے کہ مال تجارت ہی کی شکل میں ہے، لیکن ٹھپ ہو، دکانیں بند ہو گئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہے ان کی چیز واجب ہے، وہ چیز ان کے پاس اتنی ہے. تو ٹھیک ہے، ابھی نہیں دے رہے ہیں ابھی اس سال، تو مجبوراً آئندہ سال اس کو دیں. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انصاف کے کام میں اگر اس کا انتقال ہو جائے یا مر جائے، تو کیا وہ شہید مانا جائے گا؟ بھائی یہ چیز میں نہیں سمجھ پایا کہ انصاف سے کیا مراد لے رہا ہے وہ شخص. مثال دیکھیں، اپنی طرف سے دفاع کی طور پر جو ہے مارا جائے، اپنے جان کی، اپنے عزت کی، اپنے مال کی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے، لیکن انصاف سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے دو فریقوں کے درمیان انصاف کرانے کی چکر میں کوئی تیسرا ان کو مار دے، تو امید کی جاتی ہے، لیکن نص مجھے یاد نہیں ہے کوئی. جی جی. مظلومن ہوگا کہ وہ مظلومن مارے گئے ہیں. جی. اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کو شہادت کا مقام ملے گا. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، کیا کوئی ایسی حدیث پائی جاتی ہے جس میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف 2 وقت کی نماز پڑھوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی؟ یہ کیا حدیث ہے؟ اگر ہے تو اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے، یہ مسند احمد میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو، یا ہمارے خیال سے شاید طبرانی میں یا امام ابن ابی عاصم کے الاحاد المثانی میں، اس کے حوالے سے علامہ البانی نے اس کو نقل کر کے صحیح قرار دیا ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے. لیکن اس حدیث کی بنیاد پر اس سے متعلق چند چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. علماء نے اس سے متعلق گفتگو کی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اور کوئی شرط لگاتا ہے اور جو شرط شریعت میں جائز نہیں ہے تو اس کا اسلام تو قبول کر لیا جائے گا، اسے اسلام لانے سے منع نہیں کیا جائے گا، اسلام لانے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اسلام لے گا تو اس سے ان باتوں کا، اس سے ان امور کا، احکام شریعت جو ہے اس سے مطالبہ کیا جائے گا، جیسا کہ اس کی مثال اور بھی پائی جاتی ہے، جیسے سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ ثقیف کے لوگ آئے تو انہوں نے بعض شرطیں رکھیں جس کو اللہ کے قبول نہیں فرمایا، اور بعض رکھی اسے آپ نے قبول فرما دیا، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جب ایمان لے آ لیے تو جہاد بھی کریں گے اور صدقہ بھی دیں گے، یعنی انہیں اس سے بری نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اسلام لا رہا ہے کوئی شخص تو اس سے قبول کر لیا جائے گا، بعد میں دیکھیں گے اس کو سمجھانا ہے کس طریقے سے، ہے کہ نہیں ہے، یہ ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، نا ایک مسلمان ہے اصلا، کوئی کہے ہاں بھائی ہم 2 وقت کی نماز پڑھیں گے، 3 وقت کی نماز پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے وہ قبول کر لیا تھا، تو یہ ایک بات غلط ہے، یعنی ابتدا کی بات ہو سکتی ہے۔ ابتدا جو ہے کہ کوئی ہے ایسی شرط لگاتا ہے لیکن وہ باطل ہوگی۔ پچھلی جو حدیث کس موضوع سے متعلق ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی آزادی کے بارے میں، تو ان کے مولا نے کیا شرط لگائی تھی، ان کے جو حضرت بریرہ کے جو مالک تھے کہ ولا کا حق کس کو ہوگا، ہمیں ہوگا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ نہیں خریدو نہیں اس کو، آپ نے کہا خریدو، آزاد کر دو اور وقت پر ان کی بات مان لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ولا کس کا حق ہے، اور آپ نے کھڑے ہو کر کے اعلان بھی فرمایا اور یہی نافذ بھی ہوا کہ وہ مولا عائشہ تھی، نہ کہ مولا دوسری تھی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام لانے سے کوئی شرط لگاتا ہے جو باطل ہے، خرید و فروخت بلوغ المرام میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ نہیں ہے، تو اصل چیز ثابت ہو لیکن وہ شرط کیا ہوگی، وہ باطل ہوگی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آج کے دور میں یعنی جو دینی علم حاصل کرنے کے لیے جو دروس وغیرہ منعقد ہوتے ہیں اس میں شرکت نہیں کرتا ہے، دروس وغیرہ سنتا بھی نہیں ہے، لیکن یعنی صبح ڈیوٹی جاتا ہے اور رات میں واپس آتا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہے اور ساتھ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، حتی المقدور گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، تو کیا ایسا شخص کبھی درس وغیرہ میں نہیں جاتا ہے، دین کا علم حاصل نہیں کرتا ہے، تو کیا گنہگار ہوگا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ اس سے متعلق ہے کہ جن علم کی بنیاد پر اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے کہ نہیں، یہ واجبی علم ہے، اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر وہ واجبی نہیں ہے، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی عموماً جو چیز ہوتی ہے حرام ہے اور یہ حلال ہے، اس کو جانتا ہے، تو اب اس سے مزید علم کا مطالبہ وجوباً نہیں ہے، اگرچہ تاکیداً و استحباباً الگ ہو سکتا ہے، یہ معاملہ الگ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا دینی مجلس سے اعراض کرنا کس بنیاد پر ہے، کیا سستی اور کاہلی یا عدم فرصتی کی بنیاد پر ہے، یا یہ کہ اس کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے بغض اور نفرت رکھتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ اگر سستی اور کاہلی جیسا کہ سوال سے ظاہر ہے، لاپرواہی، یا یہ کہ اسے وقت کافی نہیں ملتا، جو کچھ ملتا ہے وہ تھوڑا سا اپنا گھر والوں کا ہے کہ نہیں ہے، لیکن جیسے کہا فرائض وغیرہ، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ الگ بات ہے اس کے پاس وقت رہے تو اپنے کو دیگر فضائل سے محروم کر رہا ہے، لیکن اگر وہ جو ہے سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، پڑھو نماز کافی ہوگا، اگر یہ چیز ہے اس کو نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اس سے انسان کفر تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک حدیث بھیجی، یعنی حدیث کا ترجمہ، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ حدیث کے الفاظ بالکل صاف ہیں، جی اس کا مفہوم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ولی کی شرط ہے کس میں، عورت کے لیے نکاح میں،
چاہے وہ عورت طیبہ ہے، عورت باکرہ ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، اس کے لیے ولی کی شرط ضروری ہے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیثیں سنن کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم آج کل ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر والے ہو یا دوست لوگ ہوں یا کہیں پر بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ غیبت ہوا کرتی ہے ایک دوسرے کی، اور گھر والے وغیرہ سمجھانے کے باوجود بھی اگر نہیں مانتے ہیں تو مجبوراً ہمیں وہاں پر وہ ساری چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی سننی پڑتی ہیں، تو کیا اس صورت میں ہم گنہگار ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تو آپ اپنی پھر کوشش کر رہی ہیں زبان سے روکنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور جہاں پر لوگ نہیں مانتے آپ ہیں، آپ وہاں سے اٹھ کر کے جا بھی نہیں سکتی ہیں اور دل میں برا سمجھ رہی ہیں، تو کیا ہے، انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری پوری ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگوں کی اگر ہم نے غیبت کی ہوئی ہے جانے انجانے میں، تو ایسی صورت میں کیا ہم ان سے معافی کا طلب کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر ان کی آپ کی بات ان تک پہنچ چکی ہے، وہ لوگ سن لیے ہیں کہ آپ ان کی غیبت کیے ہیں، تب تو ظاہر بات ہے آپ کو ان سے معافی مانگنی ہے۔ اور اگر نہیں سنے ہیں یا معلوم ہی نہیں وہ کون کون کہاں کے لوگ ہیں، ارے یہ جیسے اس کمرے میں رہنے والے، اس مجلس میں نماز پڑھنے والے، اس ورکشاپ میں کام کرنے والے، تو اس کے لیے صرف کیا ہے، دعا، توبہ اور استغفار ضروری ہے، اور بہتر ہے کہ آپ ان کے لیے جہاں پر یہ کیے ہیں وہیں ان کے لیے دعا کریں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر گھر والے کوئی ایسے عمل پر زور دیں جو سنت وغیرہ سے ثابت، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو ایسے عمل کا کرنے کا کیا حکم ہے، جبکہ ہم جو ہے نا چھوٹے ہیں گھر میں؟ دیکھیے، قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ اعمال دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک عبادات میں ہو سکتے ہیں، ایک عادات میں ہو سکتے ہیں۔ اگر عبادات میں ہیں تو ان میں ان کی بات ماننی جائز نہیں ہے آپ کے لیے، الا یہ کہ آپ کو اپنی عزت کا، اپنی جان کا یہ ہو کہ آپ کو بھوکا رکھ دیں گے لوگ، ایسا ہوتا ہے نا، اور آپ نہیں برداشت کر سکتے، آپ کے پاس یہ قوت نہیں ہے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ دنیاوی کاموں میں ہیں اور ایسے کام ہیں جن کے صرف رسم و رواج میں آتے ہیں اور کوئی شرعی طور پر اس کی ممانعت بھی وارد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اچھی چیز نہیں، اس سے بعض برائیوں کا دروازہ، بعض خرابیوں کا، برائی نہیں بلکہ بعض خرابیوں کا دروازہ کھل سکتا ہے، تو اگر آپ اپنی بھی کوشش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور نہیں ہے، تو پھر اگر اس میں کسی بھی قسم کی آپ کی شرکت ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے نامناسب ہونے پر آپ کا دل مطمئن ہو۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی چوری یا فراڈ کی چیز اگر کوئی بیچ رہا ہو تو اس کے خریدنے کا حکم کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کو نہیں خریدا جائے گا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ چوری کی ہے، اس کو خرید کر کے گویا ہم اس کو چوری پر اس کی مدد کر رہے ہیں، تم اس کو نہیں خریدیں گے۔ بعض بازاری مشہور ہوا کرتے ہیں، چور بازار، ہماری کمزوری کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نہ جائے لینے کے لیے اس میں تو سامان بھی نہیں ہوا بکنے آئے۔ تو آج کے دور میں ایسے مارکیٹ میں جانے کا کیا حکم ہے؟ قطعاً نہیں جانا، بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ جہاں دونوں کا امکان ہے کہ چوری بھی ہو سکتا ہے، نام تو پڑ گیا اس کا، لیکن اچھی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، صحیح بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو اب اس کے پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ اصل چیز نہیں، دیکھیے آپ دیکھیے، نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اکثر، اور اصل کیا اس کے اوپر حکم ہے کہ اکثر چیزیں چوری کی آ رہی ہیں، اکثر چیزیں کیا ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ دو چار چیزیں ایسی چوری کی آئی ہوں، باقی ساری چیزیں کیا ہیں لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں کو دیکھیے کہ جو عام ہوتی ہیں اور چوری کے اس پر آثار نہیں، بس پرانی ہوا کرتی ہیں نا چوری کی چیزیں نا، تو آپ ان کو نہ لیجیے اور باقی نئی چیز لے کے چلے آئیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم
ایک فیملی نے اپنے گھریلو معاملات کو سلجھانے کے لیے کسی ایک شخص کو، اپنے دوست کو دعوت دی گھر کے اندر. وہ شخص آتا ہے اور گھر میں موجود یعنی ایک اپنے سے دوگنی عمر کی یعنی چھوٹی عمر کی یہ 40 سال کے ہیں، 50 سال کے، تو 25 سال کی لڑکی سے انہوں نے دوستی کر لی اور وہاں پر ان کو اپنے لیے نکاح کے لیے راضی کر لیا، جبکہ دونوں فیملی سے سخت ناراض ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں صحیح العقیدہ ہوں، میرے لیے نکاح جائز ہے، تم لوگ مجھے اس نکاح سے نہیں روک سکتے. تو اس میں حق پر کون ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر اس میں دونوں کی طرف سے کوتاہی ہے کہ وہ عورت بے پردہ لڑکی آئی کیوں اس کے سامنے، جی لڑکی کیوں آئی اس کے سامنے، ایک چیز. دوسری چیز یہ بزرگ انہوں نے اپنی نظر اس سے نیچے کیوں نہیں کی. یہ دونوں مجرم ہیں، دونوں کو کھڑے کر کے کوڑے مارنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا فتویٰ پوچھنا چاہیے کہ ان کی شادی ہو یا نہیں ہونی چاہیے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم مریض کو تیمم کس طریقے سے کرایا جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے، جیسے زندہ آدمی تیمم کرتا ہے، اگر وہ خود اپنے آپ کر سکتا ہے، جی ہے نا، یعنی نیت سے اپنے دونوں ہاتھ کو کیا زمین پر مارے، ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اگر مٹی ہے تو اس کو پھونک کر کے کیا کرے. اب اس میں روایات سے اختلاف ہے کہ پہلے ہاتھ یا، لیکن یہ پہلے چہرہ پھر اس کے بعد ہاتھ پر ایسے پھیر. اور اگر جو ہے آپ وہ خود نہیں کر سکتا ہے تو آپ جو اس کا تیمارداری کر رہا ہے اس کی، وہ مٹی پر اپنے ہاتھ کو مار کر کے یا اس کے ہاتھ کو لے آ کر کے ان کو دیکھے گا مٹی لگی ہو، سب الرجی کا سب کوئی سب بن سکتی ہے نا، تو اس کو پھونک کر کے جو زیادہ ہے اس کو اڑا کر کے پھر اپنے ان کے چہرے اور ہاتھ کے اوپر پھیر دے. یعنی خود بھی ان کے ہاتھ کو لے کر کرا سکتا ہے، اگر ان کا ہاتھ نہیں آ سکتا تو اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے. جس طریقے سے وضو کرانا ہے تو آپ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے وضو کرائیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں چیز. تو ایک ہی ضرب، ایک ہی کافی ہے، تیمم کی ضربہ ہے. جی جی. لیکن تیمم میں جو ہے ایسے مارنے کے بعد جو ایسے جو مٹی صاف کرنے کا ہے وہ تو اس کے پاس تو ہوگا نہیں عمل، صرف پھیرنا کافی ہے. مٹی صاف کرنے کہاں ہے، کہیں مٹی صاف کرنے کا نہیں ہے. اصل جو صاف کرنے کی ہے کہ ایسے ہاتھ مارے اور دیکھے کہ ہاں اس میں زیادہ تو نہیں ہے جو اس کو پھونک کر کے اڑا دے، یہ چیز ہے. یہ تھوڑی اس کو مٹی صاف کرنا ہے. نہیں مٹی نہ ہو بالکل صاف ہو تبھی اس کے ہاتھوں پہ صرف پہنچنا کافی. جی جی. اور وہی پھر دوبارہ مارنے کی ضرورت نہیں، اسی سے پھر چہرے پہ پہلے چہرہ پھر اس کے بعد ہاتھ، پہلے چہرہ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ. پہلے چہرہ. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. جی ہاں، فاغسلوا کی ایدیکم ووجوہکم، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. جی نہیں، یہ جو پہنچنے تک جو سسٹم رہتا ہے وہ تو اس میں نہیں آئے گا. نہیں وہ اس میں نہیں، وہ تو واجبات میں سے نہیں، تو سنت ہے اس کے. جو ایسے مٹی مار کے پھر جو حرکت کرتے ہیں یہ والی یعنی غیر ضروری ہے. یہ تو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، حدیث میں نہیں ہے یہ. یعنی ایسے ماریں گے، جی دیکھیں گے اگر کوئی مٹی نہیں ہے تو ڈائریکٹ چہرے پہ اس کے بعد ایسے ہاتھ مل لے، بس ختم ہو گئی بات. اچھا جی. یعنی پہلے اگر کوئی کرتا ہے اگر ہاتھ پہ پھر اس کا چہرہ تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. یعنی پہلے ہاتھ پھر چہرہ دونوں کر سکتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ جو ہے مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ بعض روایات میں اس سے ہاتھ کا ذکر پہلے سے ہے، واللہ عالم میرے ذہن میں نہیں، لیکن ایک علماء کے دونوں اقوال ہیں. جی جی. اگلا سوال ہے، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہمارے پاس جیسے کہ ہمارے پاس کلچر ہے کہ جیسے لوگ کوئی بھی اگر مہمان مل جاتا ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان لیٹ آتا ہے تو کیا جتنے مہمان بار بار داخل ہوتے رہیں گے اتنوں کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی ضروری کیا، احترام میں کھڑے ہونے کی دو صورت ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ سب سے مصافحہ کرے گا، اس سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ آئے السلام علیکم، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ بیٹھے خود بیٹھے، یہ چیز جائز نہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے. جی چاہے پہلی بار آئے یا آخری بار آئے. جی یعنی اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہو، کوئی عورت یا کوئی مرد، کہ اس کے جو چھوٹے ہیں جب وہ گھر میں داخل ہو یا
تو وہ اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں اور اس کو سلام کریں، ہاتھ ملائیں، نہیں تو ناراض ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے. تو ان کا یہ ناراض ہونا بجا ہے. بھائی دیکھیے اس کی دو صورت ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم کھڑے ہوں تو دروازے پر لوگ ہمارا آئیں، استقبال کریں، ہے کہ نہیں اپنے بچوں کی. لیکن یہ ہے کہ مجلسی میں بیٹھے ہیں اور وہ آئے تو کھڑے ہوں پھر اپنی جگہ پر بیٹھے جیسے استاد رہا کرتا ہے، یہ تو جائز نہیں. ان کا ایک سوال یہاں پر تفصیل میں یہ بھی تھا کہ یہ جب دلہن تھی یعنی شادی کا دن تھا تو ان کی جو ننند ہیں بڑی والی وہ جب آئیں تو یہ کھڑی نہیں ہوئی، کیونکہ دستور یہی تھا کہ دلہن بیٹھی ہوا کرتی ہے، سارے لوگ آ کے. لیکن وہ اس بات پہ رشتہ انہوں نے توڑ دیا کہ ناراضگی اختیار کی کہ جب میں آئی تب بھی وہ نہیں کھڑی. وہ جاہل ہے، اس بات پرواہ نہ کریں کوئی. جی تو ایسا اگر کوئی ذہن رکھتا ہے یا بالکل غلط ہے ایسا ذہن، تو اس کے ذہن کو توڑنا چاہیے. یعنی یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش؟ بھائی گنجائش کا معاملہ تو بہت دور تک ہے گنجائش، لیکن اصل ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ناجائز ہے. یہ نہ کہ گنجائش کا معاملہ، گنجائش نکلتے ہیں بہت دور معاملہ چلا جاتا ہے، جانتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ غلط ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں وہ کون سے شرعی تقاضے ہیں جن کا اگر کوئی شخص مرتکب ہو تو خطۂ رحمی کرنا جائز ہوگا؟ بھائی شرعی تقاضے سے مراد یہ ہے کہ جس سے انسان کے دین کو یا دنیاوی لحاظ کو ضرر لاحق ہو رہا ہے، دینی یا دنیاوی اعتبار سے ضرر لاحق ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے وہ آتا ہے، اس کے یہاں جاتے ہیں، آپ جو سامان لے کر کے گئے اس کے بچے کیا ہیں اس کی درگت بنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ گاڑی لے کر کے گئے، کیا ہے بچے سارے، اور وہ منع بھی نہیں کرتا، آپ منع کرتے ہیں تو اس پر ناراض ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے اس سے آپ ان کے ہاں کہیں گے آپ اس کو منع کرو ورنہ میں نہیں آتا. بھائی تو جہاں آپ کو ضرر لاحق ہو رہا ہے دینی طور پر یا دنیاوی طور پر، یہ تقاضا ہے کہ آپ پھر وہاں سے اس سے قطع تعلق کر لیں، یعنی آنے جانے سے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، بہن بھائی بھی ہو. اب ظاہر بات آپ کا دینی وہاں پر نقصان ہو رہا ہے، آپ کی وہاں جانے سے جماعت چھوڑتی ہے، وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں، یا وہ لوگ غیبت کرتے رہتے ہیں، برائیاں کرتے رہتے ہیں، یا آپ جائیں تو آپ کے بچے وہاں سے بدعات اور خرافات سیکھ کر کے آئیں گے، گالیاں سیکھ کر کے آئیں گے، ہے کہ نہیں ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو، لڑائی کا سبب بنتے ہیں، لڑائی کے سبب بنتے ہوں. جی اگلا سوال ہے ساتھ بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، یعنی ایک اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی اشتہار وغیرہ دینے پڑتے ہیں، اور جہاں پر اشتہار دینے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہی سے ان کو پیمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کریڈٹ کارڈ کا وقتیہ طور پر استعمال کیسا ہے؟ دیکھیے اگر وہ اشتہار ایک اگرچہ بالکل ضروری نہیں لیکن ضرورت کی شکل کے قریب ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح بات ہے، کمپنیاں اگر چلتی نہیں، کوئی بھی چیز اس کے بنا چلتی نہیں آج کل. ہاں تو اگر میں سب چیزیں نہیں جانتا کہ کتنی اہم اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ایک ضروری بغیر اس کے جو ہے تجارت نہیں چل پا رہی ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو قرض کیا جا سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، اگر کوئی عورت یعنی خلا لینے کے بعد بھی اگر اب اسی فیملی میں اسی گھر میں جس گھر میں شوہر بھی رہتا ہے لیکن روم الگ ہو تو وہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی؟ کوئی حرج نہیں، رہ سکتی ہے، لیکن یہ کہ شوہر کے لیے اجنبی ہے، شوہر کے سامنے وہ نہیں آئے گی، غیر محرم اب اس کا ہے شوہر اس کا. جی اگر بچوں کے ساتھ رہتی ہے، گھر شوہر کا ہے، شوہر اجازت دے رہا ہے، یا بچوں کا اپنا الگ گھر ہے نا، یا اس کا اپنا گھر ہے وہ حصہ ہے کہ نہیں ہے، بغل ہی میں شوہر کا اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ یہ ہے کہ شوہر سے سکن کا مطالبہ نہیں کر سکتی، شوہر سے سکن کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، ایک عورت کی شادی یعنی 33 سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک بھی ان دونوں کے درمیان لڑائی وغیرہ ہی چلتے رہتی ہے. اب اگر یعنی اس کے بچے اور بیوی سب لوگ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو خلا دے دو یا طلاق دے دو. بھائی یہاں 33 سال گزار لی ہے تو اس کا مطلب اس کی 50-60 سال عمر ہوئی ہوگی، ہے نا، تو اب چند سال اور گزار لیں تاکہ اسی حالت میں جو ہے دونوں کا انتقال ہو جائے. 33 سال گزارنے کے بعد آج مسئلہ پوچھنے آئی ہیں.
جب بوڑھی ہو گئی تو ہے نا. پھر بھی یعنی جتنا بھی ہو انسان, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ وہ کہتے ہیں کہ نہ میں تمہیں طلاق دوں گا, نہ تمہیں خلا دوں گا, نہ تمہارا کوئی خرچہ دوں گا. تو ایسی صورت میں کیا حکم بنتا ہے؟ ظاہر بات ہے وہ مجرم آدمی ہے, ظالم ہے, نہ طلاق دے گا, نہ خلا دے گا, نہ خرچہ دے گا, تو اس کے خلاف کیس کریں. جی جی, اس سے نکاح توڑوا سکتے ہیں. بالکل, اس کے خلاف کیس کریں. نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھیں اور صبر کریں. جی, لیکن ہے کہ اس بنیاد پر خلا لیا جا سکتا ہے, اور قاضی جو ہے اسے مجبور بھی کر سکتا ہے خرچ دینے پر, قاضی مجبور کر سکتا ہے طلاق دینے پر, قاضی جو ہے فسخ نکاح کا اعلان بھی کر سکتا ہے. سارے آپشن موجود ہیں وہاں پر. جی, اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو مقرر کرنا ایک مخصوص تعداد میں, یعنی سبحان اللہ, استغفر اللہ وغیرہ 100 مرتبہ پڑھنا یا 1000 مرتبہ پڑھنا انفرادی طور پر کیا حکم رکھتا ہے؟ بھائی دیکھیے, اگر اپنے طور پر ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا ورد مثلا روزانہ 200 بار کروں. دیکھیں 100 بار تو حدیث میں وارد بھی ہے, استغفر اللہ کا بھی ہے نا. لیکن ایسی جس کو وارد نہیں ہے اور وہ اپنے طور پر کر لے رہا ہے, تو جہاں تک ہم نے سمجھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی, لیکن یہاں پر رہے کہ اگر وہ لوگوں کے لیے قدوہ ہے, لوگ دیکھ کر کے اس سے جیسے عمل, تو یا تو پھر وہ چھپائے, یا تو پھر اس کو ترک کرے, یا تو لوگوں کے سامنے اس کی وجہ واضح کر دے. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.